میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں یہ آیا مبارکہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن یہ وحدت الوجود کے لیے نص قطعی ہے۔ اب یہ میں پہلی مرتبہ ان اجتماعات میں اس طریقے سے اپنی آراء جو ہے جس پر مجھے اذعان ہے وہ پھر میں اذعان کے ساتھ بیان کر رہا ہوں۔ بہرحال میری سوچ کا آج کی تاریخ تک جو اس کا حاصل ہے وہ میں آپ کے سامنے بہت کلیئر ورڈز میں رکھ رہا ہوں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ قرآن کی آیت سورہ نحل کی تبین للناس ما نزل الیہم سے مراد ہی یہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے الفاظ، قرآن کی تشریح اور تفسیر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو بہترین اور عمدہ انداز میں سکھا دی تھی، تو اس سے ہٹ کر آپ کوئی شخص تفسیر بالرأی کرے گا قرآن کی جائز نہیں ہے۔ قرآن کی تشریح قیامت کے دن تک صرف اور صرف صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین کے اقوال و آثار پر لی جائے گی۔ اب آتے ہیں ڈاکٹر صاحب کی اس قول کی طرف جہاں پر انہوں نے یہ کہا کہ مجھے جو بات سمجھ میں آئی ہے والاول والآخر والظاہر والباطن سے وہ عقیدہ وحدت الوجود کا اعتراف کر رہے ہیں، حالانکہ یہ عقیدہ بالکل سرے سے ہی صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین کے خلاف ہے، بلکہ امام ابو حنیفہ، امام احمد بن حنبل، امام شافعی رحمہ اللہ کے عقیدے کے بالکل سراسر خلاف ہے۔ اس کے اندر ان کے چند میں اقوال ذکر کروں گا۔ سب سے پہلے قرآن کی آیت جس کے اندر اللہ رب العزت فرماتے ہیں لیس کمثلہ شیء، اللہ کی مثل کی کوئی چیز نہیں ہے، اللہ کی جیسی کوئی چیز نہیں ہے۔ سب سے پہلا رد قرآن مجید کی اس آیت سے ہوتا ہے۔ دوسرا رد صحابہ کرام سے میں کروں گا، جس میں حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ارشاد فرماتے ہیں کان اللہ ولم یکن شیء غیر، صحیح بخاری کے اندر ابن عباس فرماتے ہیں کہ اللہ ہمیشہ سے تھا اور اس کے جیسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہی ہے کہ وہ جو رب کی جو ذات ہے کوئی بھی چیز اس کے عکس کے برابر نہیں ہے۔ الفقہ الاکبر میں امام ابو حنیفہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ کان ولا مکان وہو الان علیہ ما کان، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حلول کی کوئی چیز نہیں ہے، اس کے ظہور کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے تھا، اب بھی ہے اور وہ ہمیشہ سے بھی رہے گا۔ اسی طرح لسنہ عبداللہ ابن احمد میں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ فوق علی عرشہ ولا یخفی علیہ اعمالکم، اللہ رب العزت عرش پر مستوی ہے، عرش پر بلند ہے اور اس سے تمہارے اعمال مخفی نہیں ہیں۔ تو یہ عقیدہ وحدت الوجود کی جڑ کاٹ کے رکھ دیتا ہے کہ کائنات کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اللہ کے حلول میں شامل نہیں ہے، اللہ کے ظہور میں شامل نہیں ہے، کیونکہ فوق علی عرشہ کا مطلب ہی صاف واضح ہے، اپنے عرش پر مستوی ہے، بلند ہے۔ اسی طرح ابن عباس کے سب سے عظیم شاگرد امام مجاہد رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ پر ہے، اس کا علم ہر جگہ پر احاطہ کیے ہوئے ہے، اور لیکن وہ اپنی مخلوق سے جدا ہے۔ یہ بھی عقیدہ وحدت الوجود کا بہترین رد ہے۔ امام قتادہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے یہ نہ جانا کہ اللہ رب العزت عرش پر ہے تو وہ اپنے رب کے بارے میں گمراہ ہو گیا۔ یہ بھی وحدت الوجود کا رد ہے۔ تبع تابعین کے اندر امام مالک رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کا علم ہر جگہ پر ہے، کوئی بھی علم اس کے احاطے سے باہر نہیں ہے۔ یہاں پر امام مالک رحمہ اللہ یہ ارشاد فرماتے ہیں اللہ کائنات سے بالکل جدا ہے، لیکن اس کا علم پوری کی پوری کائنات کو گھیرے ہوئے ہے۔ اسی طرح امام اعظم امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص کو یہ نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ آسمان میں ہے یا زمین میں ہے فقد کفر، وہ کافر ہو گیا۔ وہ امام ابو حنیفہ کی اس بات سے بھی وحدت الوجود کا بہترین رد ملتا ہے کہ وہ اس کی نفی کرتے تھے اور اس کو بلکہ کفر کے درجے پر لے کے جاتے تھے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت فوق علی عرشہ، وہ اپنے عرش پر ہے، اور پھر اس کے ساتھ لا یحول فی مخلوقہ، وہ اپنی مخلوق میں حلول نہیں کرتا۔ یہ عقیدہ بھی وحدت الوجود کی نفی اور رد کرتا ہے۔ بلکہ امام شافعی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں جو شخص یہ عقیدہ رکھتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنی کائنات میں حلول کرتا ہے، فرمایا پس وہ زندیق ہے، وہ ملحد ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ عقیدہ وحدت الوجود کا قائل عیسائیوں سے بھی بڑا کافر ہے، کیونکہ عیسائیوں نے صرف حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے وہ اللہ کے برابر قرار دیا، بلکہ عقیدہ وحدت الوجود کے قائل تو تمام کی تمام مخلوق کو اللہ کے برابر قرار دیتے ہیں۔ سب سے بڑی دلیل ہے ان کی عقیدہ وحدت الوجود کے رد میں امام ابن قیم فرماتے ہیں یہ عقیدہ زنادقہ ملحدین کا ہے،
عقیدے کی پروان چڑھانے میں سب سے بڑا کردار جس شخص کا تھا وہ ابن عربی تھا۔ اس کے متعلق تمام اہل سنہ والجماعت کے عظیم علماء کا یہ فتویٰ ہے کہ یہ یونانیوں کا فلسفیوں کا عقیدہ ہے، جس میں اللہ رب العزت کے برابر تمام کی تمام مخلوق کو برابر قرار دیا گیا ہے، بلکہ اس سے تمام کی تمام سلف صالحین علماء کرام نے اس کے خلاف رد کیا ہے۔ یہ کفر تک لے کے جانے والا عقیدہ ہے۔ اللہ رب العزت ہمارے عقیدوں کی اصلاح فرمائے۔